وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اور اپنے غیر شادی شدہ آزاد افراد اور اپنے غلاموں اور کنیزوں میں سے باصلاحیت افراد کے نکاح کا اہتمام کرو کہ اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو خدا اپنے فضل و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا کہ خدا بڑی وسعت والا اور صاحب علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو نکاح، اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے نکاح نامہ اور اس کی بعض شقیں. نکاح نامے کا بھرا جانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی خود نکاح نامہ ضروری ہے. اگر شرائط پائی جاتی ہیں نکاح کی اور نکاح صحیح ہے تو وہ کافی ہے. لیکن آج کل ڈاکومنٹیشن کے لیے، خصوصاً آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے نکاح نامے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے جائیداد کے جب پرابلم ہوں تو اس وقت بھی نکاح نامے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اسی طریقے سے طلاق نامہ بھی ضروری نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ طلاق کی شرائط ہوں اور اس کے گواہ ہوں. لیکن آج کل کے دور میں ڈاکومنٹیشن کے لیے طلاق نامہ بھی اور اسی طریقے سے نکاح نامہ بھی ضروری ہے. اب یہ ڈاکومنٹیشن کی حد تک تو ضروری ہے، لیکن نکاح یا طلاق صحیح ہونے کے لیے نکاح نامے یا طلاق نامے پر دار و مدار نہیں ہے. عموماً نکاح نامے میں لڑکی کا نام، لڑکے کا نام، ان کے والد اور سرپرست کا نام، اور ان کی جانب سے کون نکاح پڑھا رہا ہے، یعنی نکاح کا کون وکیل ہے، اور کون لڑکی کی جانب سے گواہ ہیں اور کون کون لڑکے کی جانب سے گواہ ہیں. پھر اگلا موضوع آ جاتا ہے شادی کی تاریخ کیا ہے. اسی طریقے سے مہر کتنا ہے، یہ سب کا سب ابھی دیا جا رہا ہے یا کسی خاص مدت پہ دیا جائے گا. آیا مہر میں کوئی جائیداد وغیرہ بھی ہے یا یہ مہر عند طلب ہے، یعنی آن ڈیمانڈ. اسی طریقے سے ایک گفتگو آتی ہے کہ آیا طلاق پر کوئی پابندی بیوی نے لگائی ہے، اور اگر لگائی ہے تو اس کے بدلے کوئی جائیداد وغیرہ ہے. اسی طریقے سے ایک موضوع آ جاتا ہے کہ آیا دوسری شادی پر کوئی پابندی لگائی ہے، اور اگر لگائی ہے تو اس کے بدلے کیا رکھا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لیے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ مشہور ہو گیا ہے، در حقیقت یہ جنرل ایوب نے ایک لا بنایا تھا کہ اگر کوئی شادی کرنا چاہے تو پہلی بیوی سے اجازت نامہ لے کے آئے. لیکن اسلامی اعتبار سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، فقط عدالت شرط ہے کہ پہلی بیوی اور دوسری بیوی میں عدالت سے کام لے. اصل موضوع جسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کریں کہ اگر ایک لڑکی کا شوہر کھو جائے یا جیل چلا جائے یا نشے کا عادی ہو جائے تو ابھی لڑکی کیا کرے. تو ان پرابلم سے بچانے کے لیے، یا یہ کہ لڑکا بد کردار ہو، فاسق ہے، فاجر ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، یا شادی کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری جائیداد مجھے اپنے باپ سے دلاؤ ورنہ میں ظلم کروں گا، اگر اس قسم کا فرد ہے تو اب کیا کیا جائے. تو اب یہ بات واضح رہے کہ طلاق مرد ہی دیتا ہے. حتیٰ خلا میں بھی عورت طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن طلاق مرد کی جانب سے ہے. تو اس کا ایک سلوشن تو یہ ہے کہ مرجع تقلید کو بتایا جائے اور وہ اس لڑکے کو بلائیں گے اور بلانے کے بعد اس کی تنبیہ کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کام نہ کرو، اور اگر اس کے بعد بھی وہ کام کرے گا تو مرجع تقلید کے پاس اتھارٹی ہے، وہ طلاق پڑھا دیں گے. لیکن یہ والا کام اتنا آسان نہیں ہے، خصوصاً ایران عراق سے باہر. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو اتفاق سے پاکستان کے نکاح نامے میں بھی ہے اور تقریباً تمام مراجع کی توضیح المسائل میں ہے، اور اگر توضیح المسائل میں نہ ہو تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس مسئلے کو مرجع تقلید نہیں مانتے، بلکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو تمام مراجع تقلید مانتے ہیں. اور آج کل خصوصاً ایران میں
جتنے بھی نکاح ہو رہے ہیں تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ فارم بھروایا جائے اور اس میں لڑکی کو لڑکے کی جانب سے طلاق کی ایسی وکالت دلوائی جائے کہ جس کے بعد لڑکی کو لڑکا اس طلاق کی وکالت سے ہٹا نہ سکے۔ اب یہ طلاق کی وکالت جو لڑکی کو دلوائی جاتی ہے وہ بغیر شرط کے بھی ہو سکتی ہے اور شرائط کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی لڑکی کو ایسی وکالت دلوا دی جائے کہ جب اس کا دل چاہے طلاق لے لے، یعنی خود طلاق پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا لے اور اپنے آپ کو طلاق دے دے یا دلوا دے، اور یہ کام شرائط کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ موضوع اتفاق سے نکاح نامے میں بھی ہے اور توضیح المسائل میں بھی ہے۔ اسے ہم الحمدللہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید 100 سے زیادہ جگہ ڈسکس کر چکے ہیں مختلف لیکچرز وغیرہ میں۔ بعض دفعہ لوگوں کو موضوع پسند نہیں آیا، لیکن جب وہ ایک پرابلم میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کی بات صحیح تھی۔ تو فرض کریں کہ لڑکا ہیروئنی ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ لڑکی طلاق بھی نہیں دیتا یا وہ جیل چلا گیا ہے، اب کیا کرے لڑکی؟ اور یہاں پر مرجع تقلید بھی نہیں ہے کہ جو طلاق کو جاری کر سکیں۔ لڑکا کہتا ہے میں طلاق نہیں دوں گا، کورٹ کی طلاق کی اہمیت نہیں ہے، کورٹ کی طلاق جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، اس کے بعد شادی نہیں ہو سکتی، ضروری ہے کہ طلاق کے صیغے جاری کیے جائیں۔ گو کہ یہ موضوع طلاق کا ہے، لیکن اسے اس وقت ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ نکاح سے پہلے ہی کا یہ کام ہے کہ لڑکے کی جانب سے لڑکی کو وکیل بلا عزل بنایا جائے اپنے آپ کو طلاق دینے کے لیے، چاہے وہ بغیر شرائط کے ہو چاہے وہ شرائط کے ساتھ ہو، لیکن اگر شرائط کے ساتھ ہو تو بہتر ہے تاکہ گھر کا سیٹ اپ برباد ہونے کے چانسز کم سے کم ہوں۔ اسلام طلاق کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ تصور کہ لڑکا برباد ہو جائے ایک بیوی کو برداشت کرتے کرتے یا لڑکی برباد ہو جائے ایک لڑکے کو برداشت کرتے کرتے، اسے بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کا قانون بنایا ہے اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق کا قانون بھی بنایا ہے۔ طلاق جو غلط ہے وہ طلاق غلط ہے کہ جس پہ ایک لڑکی کی زندگی کو برباد کیا جائے، لیکن اگر ایسی طلاق کہ جس کے ذریعے سے ایک لڑکی کو ظالم کے پنجوں سے نکالا جائے تو وہ طلاق غلط نہیں ہے۔ بس وہ طلاق کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرش الہی کانپ اٹھے، تو وہ طلاق ہے جب ایک لڑکی کے کوارپن کو ختم کر دیا اور اب اسے کھیل کھال کے چھوڑ دیا اور اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ لیکن فرض کریں کہ لڑکی بد کردار ہے، فاسقہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے اور یہ لڑکیوں کو ہماری نسل کو بگاڑ دے گی، تو ایسی عورت کو طلاق دینے سے عرش الہی نہیں ہلتا، ایسی عورت کو طلاق دینا ضروری کام ہے۔ لہذا طلاق کے بھی وہی احکام ہے، بعض دفعہ واجب ہے، بعض دفعہ حرام ہے، بعض دفعہ مستحب ہے، بعض دفعہ مکروہ ہے، بعض دفعہ مباح ہے، لیکن بلا وجہ طلاق، نئی نئی لڑکیوں کو لانے کے لیے طلاق، یہ وہ عمل ہے کہ جو انتہائی مکروہ اور برا عمل ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر لڑکی پھنس جائے تو کیا کرے پھر؟ تو اس کے لیے ہم نے ایک فارم بنایا ہے اور اس میں شقیں پڑھ دیں گے۔ تو اب جو شقیں ہم نے بنائی ہیں اور ان کو کئی جگہ میں ڈسکس بھی کیا ہے، اور ایک دفعہ تو ایک نکاح میں ہم نے اسے ڈسکس بھی کیا، اور لیکن ڈسکس کرنے کا طریقہ یہ کہ نکاح نامے میں شق موجود ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیں کہ ہم یا ہمارے علاوہ کوئی اور اگر عالم دین ہو تو ہمارا کام ہے نکاح پڑھانا، ہمارا کام ہے یہ توجہ دلانا کہ مہر کتنا ہے، ہمارا کام مہر معین کرنا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اتنا مہر رکھو۔ ہمارا کام ہے لڑکی سے پوچھیں کہ تمہارا عقد پڑھ دیں اس لڑکے کے ساتھ تو تمہارا مہر اتنا ہے، وہ کہتی ہے راضی ہوں۔ لڑکے سے بھی یہی سوال کریں، مہر کتنا ہو، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہاں زیادہ سے زیادہ نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے جان بوجھ کے نکاح نامہ لڑکے کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اس میں یہ ایک شق ہے، کیا آپ نے لڑکی کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے؟ گو کہ نکاح نامے کی یہ شق مناسب نہیں ہے کہ طلاق کا حق تفویض کیا ہے، بلکہ اس کی جگہ ہونا چاہیے کیا آپ نے لڑکی کو اپنے آپ کو طلاق دینے کے لیے وکالت دی ہے؟ در حقیقت وکالت دینی ہے۔ تو لڑکے نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، اور فوراً دولہا نے آواز دی بھائی صاحب وہ آئے۔ میں نے کہا کہ یہ شق ہے، اس کو آپ نے فل نہیں کیا ہے تو کیا کرنا ہے اس کا؟ وہ بھی گھبرائے، انہوں نے ندا دی
اور ایک دم سے پکارا ماموں، تو ماموں آئے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ یہ نکاح نامہ آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے، یہ جگہ خالی ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ در حقیقت ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی توجہ ہو اس شق کی جانب، اور ہم عام طور پہ توجہ دلاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس مسئلے کو کہ جب انڈیا پاکستان میں یا ہمارے انڈیا پاکستان کے مومنین نہیں جانتے تو ایک دن میں تو یہ نہیں جان سکتے، تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ جانیں گے۔ اور شادی کی تقریب میں بھی اس کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا بعض دفعہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح ڈسٹرب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو یہ موضوع ہے کہ جو عام دنوں میں مومنین جانیں اور نکاح سے پہلے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ ماموں آئے تو ماموں بھی پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جگہ خالی ہے، کہ آیا لڑکے نے طلاق کا حق تفویض کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو کہنے لگے مولانا ایک نارمل نکاح پڑھا دیں۔ تو ہم نے کہا ہم بھی نارمل پڑھا رہے ہیں، اب نارمل نہیں پڑھا رہے، بالآخر کی جگہ ہے، یہ آپ بتائیں گے اس کو فل کرنا ہے یا کاٹنا ہے، یا آپ دونوں فیملیز کی لڑکی لڑکے کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ اس کا دار و مدار ہے۔ تو ہمارا اصل ہدف تھا کہ لوگ اس کو جانیں۔ نکاح کے بعد وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بلا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، جب ان کو ڈسکس کیا اور بتایا تو ہم نے کہا کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں اس کو اور لڑکیاں غلط ہاتھوں میں نہ پھنسیں۔ مثال کے طور پہ کراچی میں ایک شادی ہوئی، اور اس قسم کی شادیاں بعض دفعہ لڑکیوں کی ہو رہی ہیں کہ لو میرج ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ لڑکا بد کردار ہے، یا ایک شادی اس قسم کی ہوئی کہ لڑکی کو بعد میں پتہ چلا کہ لڑکے کی پوری فیملی جو ہے وہ پروسٹیوٹس ہے، اور شادی کے 3-4 دن کے بعد انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ جو ہے گھر میں مجرا ہو رہا ہے، نندیں ناچ رہی ہیں، اور ساس جو ہے وہ لیڈر بنی ہوئی ہے ان کی۔ تو لڑکی گھبرا گئی اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب؟ تو لڑکے نے کہا کہ ہاں ہم یہی ہیں، لیکن میں تم سے یہ کام نہیں کرواؤں گا۔ اب یہاں سے لڑکی چاہتی تھی نکلے، کیوں نکلے؟ کیونکہ اس گھر میں اس کی لڑکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی طلاق کیسے دے اپنے آپ کو؟ تو ان چیزوں کا حل یہ ہے کہ جو فقہ میں بیان ہوا۔ لہذا مراجع الزام کی توضیح المسائل میں نکاح کے متفرق مسائل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ موضوع ہے کہ اگر بیوی وکیل بنے شوہر کی جانب سے کہ شرائط کے ساتھ یا بغیر شرائط کے اپنے آپ کو طلاق دے تو یہ شرط صحیح ہے، پر زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ طلاق کی وکالت شرائط کے ساتھ ہو تاکہ گھر بگڑنے کے امکانات نہ ہوں۔ اسلام میں گو کہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلاق کم ہوتی تھی پہلے، جب سے خواتین آگے بڑھی اور کورٹ جانا شروع کیا ہے تو طلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے۔ بس معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواتین کیونکہ جذباتی ہیں تو یہ اپنا گھر زیادہ خراب کرتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ ہاں اس جانب توجہ رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ خواتین ہی گھر برباد کرتی ہیں، خواتین پہ ظلم بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ مرد پہ بھی ظلم ہوتا ہے، خواتین اذیت پسند ہوتی ہیں۔ بس اسلام نہ ظالم مرد کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی ظالم خواتین کو پسند کرتا ہے۔ تو ہم نے جو فارم بنایا ہے وہ اس وقت سامنے آپ کو پیج پہ انشاءاللہ نظر بھی آ جائے گا، اور کوشش کریں گے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی اور ویب سائٹ بن گئی تو وہاں پر اس کو رکھا جائے تاکہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں۔ تو پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلاتے ہیں اس فارم کی جانب کو جو ہم نے بنایا ہے کہ شروع میں ہم نے ذکر کیا ہے اس مسئلے کا کہ جسے مراجع الزام نے توضیح المسائل میں بیان کیا ہے، اور آپ حضرات بھی توضیح المسائل میں سے دیکھ سکتے ہیں طلاق کے متفرق مسائل میں۔ اس کے بعد توجہ دلائی ہے وکالت نامے کی جانب۔ اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکیل بنائے تو جب چاہے اس کو وکالت سے ہٹا سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے ایسا وکیل بنانا ہوگا کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں بلا عزل، یعنی وکیل تو بنا رہا ہوں لیکن بعد میں ہٹا نہیں سکتا۔ پھر اگلے مرحلے میں اس میں لڑکا اپنا اور اپنے والد کا نام لکھے گا اور اپنی بیوی اور اس کے والد کا نام لکھے گا، اور یہ اقرار کرے گا کہ میں تمہیں ان شرائط کی بنیاد پر یا بغیر شرائط کے اپنا وکیل بناتا ہوں، اور ایسا وکیل بناتا ہوں کہ جسے پر ہٹایا نہیں جا سکتا، یعنی بلا عزل، معزول نہیں کر سکتا۔ کس کام کے لیے؟ طلاق کو جاری کرنے کے لیے، یعنی تم میری جانب سے اپنے آپ کو طلاق دے سکو گی یا کسی سے دلوا لو گی۔ اب وہ شرائط کہ جن کا بعض کا ہم نے ذکر کیا ہے اور ان میں سے بعض شرائط کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اور اکثر ایسی ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں عام طور پہ پھنس گئیں۔ اب یہ شرائط آپ کے سامنے پڑھ کے سناتے رہتے ہیں
اور جہاں بھی ان شرائط میں مدت آئے، کوئی پیریڈ آئے، چاہے وہ 6 مہینے کا ہو، سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، تو وہ آپ کو اختیار ہے کہ اس مدت کو کم یا زیادہ کریں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان میں بیلنس کیا جائے تاکہ نہ گھر برباد ہو اور نہ ہی لڑکی غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں پھنسی رہ جائے۔ بس یہ آپ کو اختیار ہے کہ اس کی مدت میں کمی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو توضیح المسائل میں بیان ہوا، اگر عورت شرط کرے کہ وہ شوہر کی جانب سے وکیل ہے کہ خاص شرائط کے تحت یا بغیر کسی قید و شرط کے اپنے آپ کو اس کی طرف سے طلاق دے سکتی ہے تو یہ شرط صحیح ہے اور بعد میں شوہر اس کو اپنی وکالت سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر وہ عورت اس طرح خود کو طلاق دے دے تو طلاق صحیح ہے۔ توضیح المسائل مراجع الزام، طلاق کے متفرق مسائل۔ اب یہاں پر لڑکا اس فارم کو اس طرح سے بھرے گا کہ میں اپنا نام لکھے گا، ابن، اس کے بعد اپنے والد کا نام لکھے گا، عقد کے ضمن میں یعنی عقد کے انڈر میں اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو نکاح ہو رہا ہے اس کے ساتھ ایک اور معاملہ کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ کس کے ساتھ؟ کہ میں اس کے بعد لڑکی کا نام آئے گا اور اس کے والد کا نام آئے گا کو مندرجہ ذیل شرائط کے تحت طلاق جاری کرنے کے لیے اپنا وکیل بلاعزل نامزد کرتا ہوں۔ اب یہاں پر بہتر ہے کہ ان میں سے وہ شرائط کے جو ظاہر ہو سکتی ہوں، جیسے کہ ہیروئنی بننا یا جیل جانا یا قید میں ہو جانا۔ اب ایک سوال عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ اگر بیوی نے اپنے آپ کو طلاق دے دی اور شرائط نہ پائی جاتی ہوں، جھوٹ بولے، فرض کرے کہ ہے کہ میرا شوہر ہیروئنی ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو کیا ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ وکیل ہوگی اور اس کی جانب سے طلاق جاری کر سکے گی اور پھر وہ دوسری شادی کر سکے گی۔ لیکن اگر یہ شرائط نہیں پائی جاتی تو وہ وکیل نہیں ہوگی اور طلاق بھی صحیح نہیں ہوگی اور جو دوسرا نکاح کرے گی وہ گناہ ہوگا۔ بس ان شرائط کے بارے میں کون تحقیق کرے؟ خود ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کون یہ بتائے کہ واقعی یہ آدمی ہیروئنی ہو گیا ہے۔ تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ اسی شق میں لکھ دیا جائے کہ ایک یا 2 عالم یا چند افراد ان شرائط کے بارے میں تحقیق کریں اور جب وہ ہاں کہیں گے تو پھر یہ طلاق جاری ہوگی۔ وہ شرائط کہ جو ہم نے لکھی ہیں، اور البتہ ان شرائط میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان شرائط کو کم بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً ان شرائط کو لکھا ہے کہ جن کی وجہ سے لڑکیاں غلط قسم کے افراد کے گھروں میں پھنس جاتی ہیں یا یہ کہ بعد میں مجبور ہو جاتی ہیں اور زندگیاں ان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ گھریلو سیٹ اپ کو ضائع نہ کریں، خصوصاً اگر بچوں کی ولادت ہو چکی ہو۔ پہلی شرط، اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کے حقوق 6 ماہ تک ادا نہ کرے جبکہ ادا کرنا ممکن ہو، تو یہاں پر 6 ماہ کی جگہ آپ کو اختیار ہے کہ 6 سال لکھ دیں، 1 سال لکھ دیں، 2 سال لکھ دیں۔ تو یہاں پر ہم نے کیا لکھا؟ جان بوجھ کے ادا نہ کرے، یعنی وہ تنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب اگر یہ تنگ کرنے کا سلسلہ 1 مہینے چلا، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، جیسے ہی 6 مہینے سلسلہ چلے گا تو پھر بیوی کے پاس طلاق کا اختیار ہوگا۔ شرط نمبر 2، شوہر بیوی کے ساتھ بد اخلاقی اور ظلم کا رویہ رکھے جو عام طور پر ناقابل برداشت ہو۔ شرط نمبر 3، شوہر بیوی یا اس کے گھر والوں کو مال حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے تنگ کرے، چاہے ذہنی یا جسمانی۔ شرط نمبر 4، شوہر کا ایسا دیوانہ پن جس کے بعد نکاح فسخ کرنا ممکن نہ ہو، یعنی شوہر سائیکو کیس ہو گیا یا پاگل ہو گیا، تو ایسی صورت میں بیوی اپنے آپ کو اس کی جانب سے طلاق دے گی۔ لیکن اس دیوانے پن میں بہتر ہے کہ مرج تخلیص سے یا اس کے نمائندے سے بھی مشورہ کر لے،
شرط نمبر 5، شوہر کا 5 سال سے زیادہ عرصے کے لیے جیل جانا یا جلا وطن ہونا۔ اب یہاں 5 سال کی جگہ آپ 2 کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، یہ آپ کو اختیار ہے۔ شرط نمبر 6، شوہر پر ایسی حد یا تعزیر کا جاری ہونا جو خاندان کی توہین کا سبب بنے یا کوئی ایسا بدنامی والا کام کرے جس کے بعد عموماً زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ حد یا تعزیر یعنی سزائیں۔ حد وہ سزا کہ جو شریعت میں بعض گناہوں کے لیے معین ہے، اور تعزیر وہ سزا کہ شریعت میں سزا کا ذکر تو ہوا لیکن کس قسم کی سزا، یا کوڑے کا ذکر تو ہوا لیکن کتنے کوڑے۔ تو تعزیر وہ سزا ہے کہ جو جج اپنی جانب سے یعنی اسلامی قاضی اپنی جانب سے دے۔ اب اگر فرض کریں کسی شخص نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور بیوی اور بچوں کے لیے توہین کا وہ سبب بنے گا، تو بیوی اس شرط کو پہلے سے بیان کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے معاذ اللہ زنا کیا اور اس پر کوڑے پڑے، اور عورت یہ جانتی ہے کہ اس کے ساتھ اب زندگی گزارنا مشکل ہے، اگلی زندگی بھی میرے لیے مشکل ہو جائے گی، تو وہ اس قسم کی شق کا بھی اضافہ کر سکتی ہے۔ شرط نمبر 7، شوہر کا اپنی بیوی کو 2 سال یا زیادہ عرصے چھوڑ کر چلے جانے اور پھر خبر نہ لینا، البتہ یہ صورت میں کہ جب کوئی عذر نہ ہو اور بلانے پر نہ آئے، یعنی شوہر موجود ہے، کانٹیکٹ ہو سکتا ہے لیکن وہ کانٹیکٹ نہیں کر رہا، نہ بلاتا ہے نہ آتا ہے۔ اب یہاں بھی آپ کو اختیار ہے کہ 2 سال یا 1.5 سال، یہ آپ کو اختیار ہے، یا 10 سال۔ شرط نمبر 8، اگر 5 سال گزرنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوئی اور یہ علم ہو جائے کہ نقص شوہر میں ہے، یہاں بھی آپ کو اختیار ہے کہ طلاق لیں یا طلاق نہ لیں، 5 سال کے بعد ہو یا 10 سال کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ فیملی کا سیٹ اپ ڈسٹرب نہ ہو۔ شرط نمبر 9، کسی وجہ سے شوہر 1 سال تک لاپتہ ہو جائے اور یہ علم نہ ہو کہ زندہ ہے یا نہیں۔ تو ایسی صورت میں بیوی اپنے آپ کو طلاق دے گی، اور اگر شوہر زندہ ہوگا اور جب وہ واپس آئے گا اور یہ دوسری شادی کر چکی ہوگی، دوسری شادی اس کی صحیح مانی جائے گی، اور اگر مر گیا تو وہ تو ویسے ہی بیوہ کے حکم میں ہے۔ عدت میں کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا بہتر ہے کہ موت کی عدت تک صبر کیا جائے پھر شادی کرے۔ البتہ پھر توجہ دلائیں کہ ان تمام موارد میں مجتہد سے دوبارہ رجوع کریں اور سوال کریں۔ 1 سال کے بجائے اس میں آپ مدت کو بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی کسی وجہ سے شوہر 1 سال یا 2 سال کر دیں۔ شرط نمبر 10، شوہر کا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہونا جس کے بعد ہم بستری سے بیوی کی جان کو خطرہ ہو، یا ایسی بیماری جس کے بعد زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ فرض کریں شوہر کو ہیپیٹائٹس ہو گیا یا کوئی اور ایسی بیماری ہو گئی جیسے ایڈز وغیرہ، اب جنسی تعلق برقرار نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں بیوی کو اختیار ہوگا۔ شرط نمبر 11، شوہر کا اس طرح سے نشہ آور اشیاء کا استعمال کرنا جس کے بعد اس کو نشے کا عادی کہا جائے۔ شرط نمبر 12، اگر شوہر یا اس کے گھر والے اسے یا اس کے بچوں کو گناہ یا گناہ کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیں، تو جو ہم نے مثال دی تھی کہ شادی کے بعد پتہ چلا کہ اس کی فیملی میں اس قسم کے مسائل ہیں، تو یہ ہیں وہ 12 شرائط۔ اب انہی میں ایک شرط اگر بیوی لگانا چاہے تو وہ لگا سکتی ہے کہ شوہر کا بیوی کی بغیر اجازت دوسری شادی کرنا، یعنی جیسی ہی دوسری شادی کرے گا تو بیوی کہے گی کہ میں وکیل ہوں، میں اپنے آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ یہ تھیں وہ چند شرائط کہ اگر نکاح سے پہلے ان شرائط کی بنیاد پر شوہر کی جانب سے بیوی کو وکیل بنایا جائے تو لڑکی بہت ساری مشکلات سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ جیسے کہ کراچی میں بعض کیسز ہم نے دیکھے، بعض کیسز اور جگہ دیکھے کہ بیوی
کما کے لا رہی ہے، شوہر کھا رہا ہے، مار بھی رہا ہے، پیٹ بھی رہا ہے، یا یہ کہ شوہر صاحب یورپ یا امریکہ چلے گئے، وہاں جا کے شادی بھی کر لی، کبھی کبھی ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں، چھوڑ بھی نہیں رہے، بلا بھی نہیں رہے، رکھ بھی نہیں رہے، آ بھی نہیں رہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا کرے؟ تو اس قسم کے بہت سارے مسائل کا حل یہی ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کو یعنی بیوی کو شوہر کی جانب سے وکیل بنایا جائے کہ اگر ایسا ہوا تو میں تمہاری جانب سے اپنے آپ کو طلاق دوں گی. پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر طلاق صحیح نہیں ہوگی اگر یہ وکالت شرائط کی بنیاد پر ہے، لیکن اگر یہ وکالت شرائط کی بنیاد پہ نہیں ہے تو پھر طلاق صحیح ہوگی. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.